بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میں جیسے ہی بازار سے گھر لوٹی تو میری جوان بیٹی گھر سے غائب تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اسے ادھر سے ادھر باہر تک ڈھونڈنے لگی۔ میں پریشان چہرہ لیے گلی میں کھڑی ہی تھی، تبھی پاس سے گزرنے والے ایک 12 سال کے بچے نے مجھے بتایا کہ اس نے میری بیٹی کو پرانے پیڑ والی گلی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں تو یہ سن کر دھک سے رہ گئی تھی۔ فوراً ہی اسی سمت بھاگی، وہاں پہنچی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بیٹی وہاں پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس گلی سے تو کوئی بھولے بھٹکے گزرتا ہی نہیں تھا، اگر کوئی گزرتا تو ضرور اسے یوں زمین پر پڑے ہوئے دیکھ لیتا۔ بڑی مشکل سے میں ایک دوسری عورت کی مدد سے اسے اٹھا کر گھر لائی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ دھیان رکھا کرو خدیجہ کا، اس کا جب تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس کا دماغ صحیح نہیں ہے تو پھر اسے اکیلا چھوڑ کر جاتی کیوں ہو بلا؟ میں بالکل خاموش چپ چاپ روئے جا رہی تھی۔ جانتی تھی کہ میری بیٹی کا ذہنی توازن درست نہیں، لیکن اسے اکیلا چھوڑ جانا میری مجبوری تھی۔ اب وہ ہوش میں آ گئی اور معصومیت سے پورے گھر کو چاروں طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کسی انجان جگہ پر آئی ہو۔ وہ میری بیٹی ہی تو میرا سہارا تھی، میری کل کائنات تھی، کیونکہ خدا نے مجھے صرف ایک ہی اولاد سے نوازا تھا، وہ بھی صرف میری اکلوتی بیٹی نور زہرا۔ جب وہ پیدا ہوئی تو بلا کی خوبصورت تھی۔ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ خدیجہ کے ہاں بیٹی نہیں بلکہ ایک پری نے جنم لیا ہے۔ وہ بالکل صحت مند اور ذہنی طور پر ایک تندرست بچی پیدا ہوئی تھی، لیکن ایک حادثے نے اسے اس بیماری میں مبتلا کر ڈالا۔ میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ دیورانیوں اور جٹھانیوں کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی اور صرف 1 ماہ کی تھی کہ جیٹھانی کے بڑے بیٹے نے اسے گود میں لیا۔ وہاں سے لے جا کر گود میں لے کر اسے کھلا رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر وہ سیڑھیوں سے لڑکتی نیچے جا گری۔ اتنے بڑے حادثے میں اتنی چھوٹی سی بچی کا بچانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ میں خوش تھی کہ اس کی جان بچ گئی، لیکن ڈاکٹر نے مجھے ایک بری خبر سنائی کہ آپ کی بیٹی کا دماغ اس حادثے میں بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کا دماغ اس حد تک متاثر ہوگا کہ وہ ذہنی طور پر ایک بیمار بچی رہ جائے گی۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی چلی گئی، ویسے ویسے اس کی بیماری بھی دم پکڑتی رہی، اور بالآخر اس کے آس پاس رہنے والے سب لوگوں نے اسے پاگل کہنا شروع کر دیا۔ وہ کوئی بات سمجھتی نہیں تھی۔ میں بڑی مشکل سے اسے ہر چیز سکھا رہی تھی۔ اب تو وہ 16 سال کی ہو گئی تھی، جوان ہو کر میرے لیے اور بھی پریشانی کا باعث بن رہی تھی، کیونکہ اب میں سسرال کے ساتھ نہیں رہتی تھی، بلکہ میری ساس نے اپنی زندگی میں ہی تینوں بھائیوں کے حصے الگ کر دیے تھے۔ میری دیورانی جیٹھانی اپنے اپنے گھروں میں خوش رہ رہی تھی، جبکہ میں اپنے اکلوتی بیٹی کے ساتھ اپنے گھر میں رہ رہی تھی۔ میرا شوہر سعودیہ میں نوکری کر رہا تھا۔ سب لوگ کہتے تھے کہ اس نے وہاں دوسری شادی کر لی ہے، کیونکہ وہ 5 سال تک مجھ سے ملنے نہیں آتا تھا، اور پھر بھلا میں نے اسے شادی شدہ زندگی میں دیا ہی کیا تھا سوائے ایک پاگل بیٹی کے؟ وہ ہر مہینے خرچے کے نام پر ایک چھوٹی سی رقم میرے اور میری بیٹی کا خرچہ بھیج دیا کرتا تھا۔ پھر سسرال کی طرف سے ملنے والے گھر میں میں اور میری بیٹی اپنا سر چھپائے رہ رہے تھے۔ ضروری کاموں کے لیے ہی مجھے گھر سے باہر نکلنا پڑتا۔ ایسے میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جانا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں اسے کبھی کبھار گھر چھوڑ کر جاتی تو نہ جانے کیسے وہ خود ہی دروازہ کھول کر باہر نکل جایا کرتی۔ کبھی کبھار کوئی انسان اسے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تم نے اپنی بیٹی کا علاج کیوں نہیں کروایا؟ ہو سکتا ہے کہ آپریشن وغیرہ کروانے سے یہ بالکل ٹھیک ہو جاتی۔ لیکن میرے آس پاس رہنے والے لوگ اتنے سنگ دل تھے کہ انہوں نے شروع سے ہی مجھے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ابھی یہ ساری زندگی ایک پاگل پن میں گزارے گی۔ جیسے جیسے وہ جوان ہوتی گئی، ویسے ویسے اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ پہلی نظر میں کوئی بھی اسے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر ایک بیمار لڑکی ہے۔ ہنستی تو سارا دن خود سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی، اگر خاموش رہتی تو پورا دن چارپائی پر ایسے ہی لیٹی رہتی جیسے کہ اس کا وجود دنیا میں ہو ہی نہیں۔ لوگوں کی نظروں میں وہ بھلے کچھ بھی تھی، لیکن میرے لیے تو میری کل کائنات تھی، کیونکہ اس کے بعد میرے ہاں کسی بچے نے بھی جنم نہیں لیا تھا۔ ایک دن میں اسے لے کر ایک درگاہ پر چلی گئی۔ درگاہ پر حاضری لگا کر میں باہر بنی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ میری بیٹی بھی میرے ساتھ ہی موجود تھی۔ کالی چادر میں لپٹی وہ کہیں سے بھی ذہنی طور پر معذور لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ خوبصورت نین نقش اور گوری چٹی رنگت اسے بہت ساری لڑکیوں سے الگ دکھاتی۔ میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی
کہ اچانک میری نظر کالی چادر میں لپٹی ایک فقیرنی پر پڑی۔ وہ بڑے غور سے میری پاگل بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کے یوں دیکھنے پر غصہ آیا تھا۔ نہ جانے وہ کس وجہ سے میری بیٹی پر نظریں ٹکا کر بیٹھی تھی۔ تبھی 2 قدم لنگڑا کر چلتی ہوئی وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، یہ تیری بیٹی پاگل ہے؟ میں نے کہا ہاں، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو وہ کہنے لگی، بیٹی تیری پاگل ہے لیکن ٹھیک ہو جائے گی، بس اسے ایک بار اس جڑی بوٹی کا پانی پلا کر دیکھو۔ آج تک کسی ڈاکٹر یا حکیم نے مجھے یہ بات نہیں کہی تھی جو اس فقیرنی نے کہہ ڈالی۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گئی اور جذباتی ہو کر کہنے لگی، اماں کون سی جڑی بوٹی؟ میں ہر قیمت پر وہ جڑی بوٹی اپنی بیٹی کے لیے لا کر ہی رہوں گی۔ اگر اس کے پانی سے میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو۔ پھر بڑھیا زور سے ہنسی اور کہنے لگی، اتنا آسان نہیں ہے وہ جڑی بوٹی لانا، یہاں سے بہت دور جنات کی بستی میں وہ جڑی بوٹی ہے، وہ عام انسانوں کی پہنچ میں نہیں ہوتی۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ جب انسان اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں تو بوڑھی فقیرنی کو کیسے پتا؟ اس نے پھر اپنا چہرہ قریب کیا اور میرے کان میں کہنے لگی، اگر جڑی بوٹی چاہیے تو اس بستی میں ضرور جانا، لیکن یاد رکھنا اپنی اس بیٹی کو ساتھ لے کر جانا، بڑی بختوں والی ہے یہ، راج کرے گی تیری بیٹی۔ پھر میرے پیچھے سے گزرتی وہ چلی گئی۔ میں اس کی بات دماغ کے ساتھ سن رہی تھی کہ اچانک ہی پیچھے پلٹ کر اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ بستی کہاں ہے۔ مڑی تو بڑھیا غائب تھی۔ حیران پریشان پوری درگاہ پر اسے ڈھونڈتی پھر رہی تھی لیکن اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو گئی کہ کہیں وہ بوڑھی فقیرنی کوئی جن زادی تو نہیں تھی۔ انہی سوچوں میں مبتلا میں گھر آ گئی۔ رات کو بستر پر لیٹی تو ذہن میں اس کی باتیں گردش کرنے لگی تو چونک کر بستر سے اٹھ گئی۔ صحن میں ٹہل کر تھک گئی تھی لیکن میرے دل کو کسی صورت سکون نہیں مل رہا تھا۔ بس دل چاہ رہا تھا کہ کسی بھی طرح کرتے ایک بار پھر اس فقیرنی سے ملاقات کر کے پوچھوں کہ وہ جنات کی بستی کہاں پر ہے جہاں سے وہ جڑی بوٹی مل جائے گی جس کے پانی سے میری بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ہر ماں کی طرح میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میری بیٹی ایک صحت مند لڑکی کی طرح زندگی گزارے۔ پھر میں بھی اس کی شادی کر کے اسے اپنے گھر کا کرنا چاہتی تھی، اور یہ تبھی ممکن تھا جب وہ ذہنی طور پر بالکل ٹھیک ہو جاتی۔ پھر ایک دن بیٹی کو جٹھانی کے گھر چھوڑا اور خود اس کو ڈھونڈنے کے لیے اسی درگاہ پر پہنچ گئی۔ پوری درگاہ میں اسے ڈھونڈ کر تھک گئی لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ وہاں بیٹھے 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ پلٹ کر دیکھا تو ہکا بکا رہ گئی۔ وہی فقیرنی میرے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ تم مجھ سے ملنے ضرور آؤ گی۔ آج رات 12 بجے اپنی بیٹی کو لے کر اس ویران اور اجاڑ گھر میں آ جانا جو تیری کالونی کی سب سے آخر والی گلی میں موجود ہے۔ میں بھی تجھے وہیں ملوں گی۔ اس بستی میں پہنچانا میرا کام ہے، وہاں جا کر کیا کرنا ہے وہ تیرا کام ہے۔ اگر اپنی بیٹی کو ٹھیک کرنا ہے تو میری بات ماننا اور ضرور آنا، ادھر ہی آنا جہاں میں نے تجھے بلایا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تھوڑی دور گئی اور جاتے ہی غائب ہو گئی۔ میں جان گئی تھی کہ وہ بوڑھی فقیرنی جھوٹ نہیں کہہ رہی، وہ ضرور کوئی جن زادی تھی جو میری مدد کے لیے آئی تھی، لیکن کیوں، یہ بات میں نہیں جانتی تھی۔ ایک طرف دل تو کہہ رہا تھا کہ کہیں میں کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں، تو دوسری طرف میں یہ سوچ رہی تھی کہ نہیں، مجھے اپنی بیٹی کا علاج ہر قیمت پر کروانا ہے، بھلے اس کے لیے میں کتنی بڑی مصیبت مول لے لوں۔ اب میں اپنے دل کو راضی کر چکی تھی۔ آج رات میں گھر کو تالا لگا کر وہیں جانے والی تھی۔ پھر میں نے اپنی 16 سالہ بیٹی کو نہلا دھلا کر تیار کیا، خود بھی چادر اوڑھے گھر سے نکل آئی۔ شکر تھا کہ رات کا وقت تھا اور کسی نے مجھے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا نہیں تھا۔ گھر پر بڑا سا تالا ڈالا اور خود اس گلی میں پہنچ گئی۔ جس گلی میں آئی تھی تو وہ سالوں سے ویران پڑا گھر تھا۔ اس گھر میں تو دور کی بات ہے کوئی اس گلی سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ لوگوں کا کہنا تھا کہ اکثر اس گلی میں سے کسی غیر فطری مخلوق کو گھومتے پھرتے دیکھا گیا ہے۔ میں خوف سے کانپتی اپنی بیٹی کو ساتھ لیے اس گھر میں موجود تھی۔ اچانک اس گھر کا ایک ٹوٹے پھوٹے کمرے کا دروازہ خود بخود کھلا۔ اس میں وہی بوڑھی فقیرنی نکلی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی لیکن بیٹی کا علاج کروانے کا جنون میرے سر پر سوار تھا۔ میری بیٹی کو تو اس سارے معاملے کی خبر ہی نہیں تھی، وہ تو اپنی دنیا میں مگن تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی، پھر کہنے لگی، اگر ایسے ہی میری بات مانتی رہی تو بہت فائدے میں رہو گی۔ چلو ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہے کیونکہ آگے کا راستہ بہت گھنا اور دشوار ہے، اس بستی تک پہنچنے میں پورے 2 دن لگ جانے ہیں۔
اب میں اپنی بیٹی کو ساتھ لیے اس فقیرنی کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ عقبی گلی سے ہوتی ہوئی نہ جانے کون سے راستے پر لے کر چل رہی تھی۔ چلتے چلتے 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ وہ فقیرنی تو ہوا کی چال پر چل رہی تھی، کوئی تھکن کوئی بھوک اس کے چہرے سے عیاں نہیں تھی، جبکہ میں بری طرح سے نڈھال ہو گئی۔ تبھی اسے کہنے لگی کہ میں تھوڑی دیر رک کر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات پر وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، تم ماں بیٹی اس درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ اب وہ نہ جانے ہمیں چھوڑ کر کہاں خود غائب ہونے والی تھی۔ میری بیٹی بھی تھک گئی تھی، اس لیے میری گود میں سر رکھا اور سو گئی۔ میں بھی درخت سے ٹیک لگائے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے میرے کندھے کو جھنجھوڑا۔ میری آنکھ کھلی تو حیران رہ گئی۔ وہ فقیرنی میرے اوپر جھکی مجھے جگا رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو حیران ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں لذیذ کھانا تھا جو وہ نہ جانے کہاں سے لے کر آئی تھی۔ میں بھوک سے بےتاب تھی۔ پہلے میں نے اپنی بیٹی کو کھانا کھلایا، اس کے بعد میں نے بھی خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ میں پھر سے تازہ دم ہو چکی تھی۔ وہ کتنی نیک اور مہربان عورت تھی۔ فقیرنی کے بھیس میں کوئی فرشتہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی معصوم بیٹی کا پیٹ بھی بھر گیا۔ اب پھر سے وہ چلنا شروع ہو گئے۔ آخر پہنچتے پہنچتے وہ جنات کی بستی میں چلے گئے۔ پھر وہ فقیرنی کہنے لگی کہ اس بستی پر ایک سردار کی حکومت ہے، سارے جنات اس کے ایک اشارے کے منتظر رہتے ہیں۔ اگر اس نے حکم دے دیا تو بستی کا ہی طبیب تمہاری بیٹی کے علاج کے لیے وہ جڑی بوٹی دے دے گا جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس پوری بستی کے گھر ایک ہی طرز کے بنے ہوئے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سے گھر میں وہ جنات کا سردار رہتا ہے۔ اور پھر وہ فقیرنی انہیں لے کر ایک نیلے رنگ کے مکان میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچے تو اچانک اس کا بھیس بدل گیا۔ اب وہ ایک خوفناک جنزادی نظر آ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر بری طرح سے ڈر گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ فقیرنی کے بھیس میں جنزادی تھی جو انسانوں کی دنیا میں رہ رہی تھی۔ لمبا چوڑا کرتا، ہیبت ناک شکل والا جنزادہ تخت پر بیٹھا تھا۔ جنزادی اس کے سامنے جھکی اور کہنے لگی، سردار، میں اس عورت کو لے کر آئی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کا کام ضرور کر دے گی، کیونکہ یہ ابھی ضرورت مند ہے۔ اسے ہماری بستی کی وہ جڑی بوٹی چاہیے جو اس کی بیٹی کا علاج کر کے اسے بالکل ٹھیک کر دے۔ میں اس کی بات سن کر بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی۔ نہ جانے وہ کون سے کام کا کہہ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ضرور ہمیں کسی مطلب سے یہاں لے کر آئی تھی۔ جنزادہ سردار نے کہا کہ ابھی انہیں ڈرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ عورت گھبرا کر کہیں بھاگ نہ جائے۔ پہلے ان کی خاطر تواضع کا بندوبست کرو، اس کے بعد ہی ہم اسے اپنا کام بتائیں گے۔ میری بھولی بیٹی بڑی معصومیت سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں موجود ہے۔ اب میں بری طرح سے پچھتا رہی تھی کہ اس جنزادی کی باتوں میں آ کر میں بھاگم بھاگ یہاں دوڑی چلی آئی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ بنا مطلب کہ یہ جنزادی فقیرنی کے روپ میں آ کر بھلا مجھے کیوں یہاں لے کر آئے گی۔ اب ہم ایک عجیب سے تکونے کمرے میں آ گئے تھے۔ یہ خوفناک روپ دیکھ کر میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اسے کوئی سوال جواب کر کے پوچھوں کہ آخر وہ ہم دونوں ماں بیٹی کو یہاں کیوں لے کر آئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ جنزادی اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں لذیذ کھانا تھا۔ ہم دونوں نے وہ کھانا خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر وہ جنزادی مجھ سے کہنے لگی، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کچھ دکھاتی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے ایک خوفناک گھر میں لے کر چلی گئی۔ وہاں پر جا کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی، کیونکہ اس گھر میں 7-8 انسانوں کو قید کیا ہوا تھا۔ میں تو یہ دیکھ کر خوف سے لرزنے لگی۔ تو وہ جنزادی کہنے لگی کہ یہ وہ انسان ہے جس نے سردار کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، تو اس نے انہیں یہاں پر قید کر دیا۔ اب سردار تم سے جو کام کہیں گے تم نے وہ کرنا ہے۔ اگر تم نے ان کو دھوکہ دیا تو تم بھی یہاں قید کر دی جاؤ گی۔ میں جلدی سے وہاں سے باہر آ گئی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اپنے آپ کو کس قدر مشکل حالات میں پھنسا چکی ہوں۔ دوسرے دن میں سردار کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ سردار کہنے لگا کہ یہ تمہاری پاگل بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی اگر تم میرا ایک کام کر دو تو۔ دیکھو وہ کام بہت آسان ہے۔ تم آدم زادی ہو، اسی لیے تو میرا کام آسانی سے کر سکتی ہو۔ اگر چاہو تو اپنی بیٹی کو ہماری بستی میں چھوڑ کر چلی جانا، یا تمہاری مرضی اسے ساتھ لے کر جاؤ، لیکن تم نے ہمارا جو کام کرنا ہے اس کام کی وجہ سے ہم تم پر بھرپور نظر رکھیں گے۔ اگر وہ جڑی بوٹی لینا چاہتی ہو تو تمہیں ہمارا ایک کام کرنا پڑے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے، تم ہاں میں جواب دو یا نہ میں۔
تمہاری پاگل بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو اس کی زندگی بھی بدل جائے گی، پھر تمہیں دنیا والے بھی تانے نہیں دیں گے کہ تمہاری ایک پاگل بیٹی ہے۔ کل کو تم اس کی شادی کرو گی، اگر تم مر گئی تو اس کے پیچھے ہاتھ رکھنے والا کون ہوگا؟ ابھی سوچ سمجھ کر مجھے جواب دو، آج شام تک میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ اس نے مجھے سوچنے کے لیے واپس اسی گھر میں بھیج دیا۔ پھر وہ جنزادی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، سوچ لو، وہ کام تھوڑا مشکل ہے لیکن تم آسانی سے کر سکتی ہو۔ اگر تم نے وہ کام کر لیا تو دولت کے ساتھ ساتھ تمہاری بیٹی کا علاج بھی، وہ جڑی بوٹی تمہیں اس کے لیے مل جائے گی۔ میں نے اپنی معصوم بیٹی کو دیکھا جو بے خبر سو رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ کیسے جیے گی۔ انہی سوچوں نے مجھے مجبور کر دیا، مجھے اس سردار کا کام کرنا ہے، ہر حال میں اپنی بیٹی کا علاج کروانا ہے۔ دوسرے دن میں نے سردار کے سامنے جا کر اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ وہ بہت خوش ہوا، کہنے لگا، تمہاری بیٹی کا علاج ہم اس بستی کے شاہی طبیب سے کروائیں گے۔ اس کے پاس دنیا کی خاص جڑی بوٹیاں موجود ہیں، ایسی جڑی بوٹیاں جو انسانوں کے پاس بھی نہیں ہوں گی۔ بس مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میری بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر وہ سردار کہنے لگا، ٹھیک ہے، اب میں تمہیں وہ اہم کام بتاتا ہوں جو تم نے کرنا ہے۔ اس بستی میں سارے جنات رہتے ہیں، ان سارے جنات کے جوڑے ہیں، ہر کوئی اپنے گھر میں خوش ہے، لیکن جانتی ہو کہ اس بستی کا سردار یعنی کہ میں ایک ایسا جنزاد ہوں جو پچھلے 10 سال سے ایک ایسی سزا میں مبتلا ہے جس میں میرا کوئی قصور ہی نہیں۔ میں اور میری بیوی جنزادی بہت سکون سے اس بستی میں باقی جنزادوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ اس بستی کے سارے جنات ہماری بہت عزت اور احترام کرتے تھے۔ میں نے کبھی کسی جنات کے ساتھ اپنی طاقت کے نشے میں کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ پھر ایک دن میری جنزاد بیوی کہنے لگی کہ میں دنیا گھومنا چاہتی ہوں۔ یوں چند دن کے لیے میں اسے انسانوں کا روپ دھار کر دنیا میں لے گیا۔ وہ ہر جگہ سے انجان تھی، لیکن وہاں کا ماحول دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ ہر اس جگہ جانا چاہتی تھی جہاں پر رونق ہوتی۔ ہم انسانوں کی دنیا میں انسان بن کر رہ رہے تھے۔ اچانک مجھے قبیلے کی طرف سے بلاوا آیا تو مجھے جانا پڑا۔ میں اپنی جنزادی کو ہی جانے پر اصرار کرتا رہا، پر وہ میرے ساتھ جانے پر رضامند نہیں ہوئی۔ کہنے لگی کہ میں ابھی چند دن اور اس دنیا میں رہ کر یہاں کی زندگی جینا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے خوش دیکھا تو اجازت دے دی، لیکن اسے تنبیہ کی کہ وہ کسی ایسی جگہ پر نہ جائے جہاں اسے خطرہ ہو۔ یوں میں تو قبیلے چلا گیا، لیکن وہ پیچھے اکیلی رہ گئی۔ ایک دن اس نے عورتوں کی بھیڑ دیکھی تو دیکھنے کے لیے وہ اس عورتوں کی بھیڑ میں گھس گئی۔ وہ کسی عامل کا آستانہ تھا جو علاج کرنے کے لیے وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بھی عورتوں کے درمیان بیٹھ گئی۔ عامل نے اسے ایک نظر میں ہی پہچان لیا تھا کہ وہ عورتوں کے بھیس میں جنزادی ہے۔ اس نے فوراً ہی اپنے مرید کو اشارہ کیا اور اس جنزادی کو اپنے پاس بلا لیا۔ عامل نے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ جنزادی کو وہ پہچان گیا ہے۔ پھر اسے کہنے لگا کہ تم کیا مراد لے کر آئی ہو میرے آستانے پر؟ جنزادی سوچنے لگی کہ میں اس عامل سے ایسی کیا خواہش پوری کرواؤں جو میری اب تک پوری نہ ہوئی ہو۔ اچانک ہی اس میں خیال آیا اس کے ذہن میں کہ کیوں نہ میں بھی دوسری عورتوں کی طرح اس سے بچے نہ ہونے کا کہہ دوں۔ پھر اس نے ایسے ہی کیا۔ عامل نے اسے کہہ دیا کہ اگر تمہیں بچے چاہیے تو تمہیں آج رات اسی آستانے پر رکنا ہوگا۔ وہ مان گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ انسان کس قدر چالاک اور عیار ہے۔ یوں فوراً ہی اس عامل نے جنزادی پر عمل کیا اور اسے اپنی قید میں کر لیا۔ اب وہ پرندے کی طرح پھڑ پھڑا کر یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن عامل نے اسے پوری طرح سے بے بس کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ عامل نے اس کی طاقتیں اسے چھین کر اپنے پاس منتقل کر لی ہیں۔ اس سے اسے دنیا میں ہی غائب کر دیا تھا اور قید کر کے ایک ہنڈیا میں اپنے پاس رکھ لیا۔ سردار واپس آیا۔ اس نے ہر طرح سے جنزادی کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ تھک ہار کر بستی کے جنزاد عامل کی مدد لی تو اسی نے بتایا کہ جنزادی کو شیطانی عامل نے قید کر کے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ اگر وہ ہم جنات سے کوئی اس کے پاس جائے گا تو اس سے پہلے ہی اسے وہ پہچان لے گا۔ تمہیں اس کام کے لیے کسی آدم زادی کی مدد لینی ہوگی۔ یوں میں نے اپنی ہی بستی کے جنات کی مدد لے کر کئی آدم زادوں کو بستی میں بلانا شروع کر دیا۔ اگرچہ میں انہیں دھوکے سے بلاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ میرا کام کرنے پر راضی ہو جاتے، کیونکہ بدلے میں انہیں مالا مال کرنے کا کہتا۔ لیکن جس انسان کو بھی وہ دولت دیتا تو وہ میرا کام نہ کرتا، بلکہ اسے لے کر وہ واپس اپنی دنیا میں فرار ہو جاتا۔ مجھے دھوکے سے سخت نفرت ہے، اسی لیے میں نے انہیں واپس بلا کر قید خانے میں ڈال دیا کہ اب اگر میرا کام کرنے پر راضی ہو تم
تو نہ صرف تمہاری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی بلکہ تم دونوں کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ میں 10 سال سے اپنی جنزادی کے بغیر رہ رہا ہوں اور مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں حیرت سے سردار کی کہانی سن رہی تھی۔ اس شیطانی عامل نے تو اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اپنی زندگی اپنی ساتھی کے بغیر رہنا کیسا ہوتا ہے، کیونکہ میرا شوہر بھی سعودیہ میں پچھلے کئی سال سے رہ رہا تھا۔ میں شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی ایک بیوہ جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، تمہیں عامل کے پاس ایک ایسی عورت بن کر جانا ہوگا جو اپنی مراد پوری کروانے کے لیے اس کے آستانے پر آئی ہوگی، لیکن تم نے دولت سے مالا مال ہو کر وہاں جانا۔ پھر تم اس عامل سے اپنی خواہش کا اظہار کرو گی کہ تم ایک جنزادی سے ملنا چاہتی ہو سکتا ہے وہ دولت کے لالچ میں تمہیں میری جنزادی سے ملوا دے۔ پھر تم مجھ سے کہو گی کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ دولت دوں گی اگر تم مجھے اس جنزادی کو میرے حوالے کر دو۔ مجھے یقین ہے کہ وہ لالچی طبیعت کا شیطانی عامل تمہاری بات پر یقین کر کے اس جنزادی کو تمہارے حوالے کر دے گا۔ جنات کا سردار بڑے پر یقین لہجے میں مجھے یہ سب کہہ رہا تھا۔ میں اس کے کام کرنے کی حامی بھر چکی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ تم اپنی بیٹی کو ہمارے پاس چھوڑنا چاہتی ہو یا اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہو؟ میں اپنی بیٹی کو ہرگز وہاں نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ لے کر واپس گھر آ گئی۔ جنات نے خزانے سے بھرا بیگ میرے حوالے کر دیا۔ یہ میں اس عامل کو دکھانا چاہتی تھی کہ اب میں اس علاقے میں آ کر رہنے لگی جہاں پر اس عامل کا آستانہ تھا۔ یہ علاقہ میرے اور میری بیٹی کے لیے نیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس نئی جگہ پر جنات ہر وقت میری بیٹی اور میری حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ میں یہاں آ کر رہنے لگی تو آس پاس کے لوگ مجھ سے ملنے آئے۔ پھر انہوں نے میری بیٹی کو دیکھا تو کہنے لگے، بہن، آپ کی بیٹی کی اب نارمل ہے؟ یہ سوال تو لوگ مجھ سے جب سے کر رہے تھے جب سے میری بیٹی دنیا میں آئی تھی۔ میں ان کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ جب انہوں نے میرے چہرے پر بیزاری دیکھی تو خود ہی اٹھ کر چلے گئے۔ پھر دوسری صبح ایک عورت میرے گھر آئی۔ وہ اجنبی تھی لیکن میں نے اسے دوستی کر لی اور بہانے سے پوچھ لیا کہ عامل کا آستانہ کہاں موجود ہے۔ مجھے اپنی بیٹی کا علاج کروانا ہے۔ عورت کہنے لگی، وہ تو علاج کے ہزاروں روپے لیتا ہے، تم اسے اتنے پیسے دو گی کیا؟ میں نے کہا، ہاں، میرے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، بس کسی بھی طرح کر کے بیٹی کا علاج کروانا چاہتی ہوں۔ پھر دوسری صبح میں اس عورت کے ساتھ عامل کے آستانے پر چلی گئی۔ میں نے دیکھا وہاں عورتوں کا ایک جمع غفیر تھا۔ میں بھی ایک رش والی جگہ پر بیٹھ گئی۔ میں نے ایک ہاتھ میں پوٹلی لی ہوئی تھی جس میں کافی تعداد میں سونے چاندی کے زیورات بھر رکھے تھے۔ جنات کے سردار نے کہا کہ مجھے ساری دولت ایک ساتھ عامل کو نہیں دینی ہے، بلکہ جب وہ میری خواہش پوری کر دے گا اس کے بعد ہی میں وہ بڑا بیگ اس کے حوالے کروں گی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اندر بلایا گیا۔ اب میں عامل کے سامنے بیٹھی تھی۔ عامل نے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، بول بی بی، کیا لینے آئی ہے؟ میں ہمت باندھ کر اس سے کہنے لگی کہ میں صرف اپنی خواہش پوری کرنے آئی ہوں۔ مجھے کسی جنات کو دیکھنے کی خواہش ہے۔ وہ جنزاد نہیں بلکہ جنزادی ہونی چاہیے۔ میرے پاس ڈھیر سارا خزانہ، میں وہ سارا تمہارے حوالے کروں گی، بس میری یہ خواہش پوری کر دو۔ عامل بڑی حیرت سے میری بات سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شک تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ بڑی عجیب عورت ہو۔ آج تک میرے پاس جتنی بھی عورتیں آئی ہیں، کسی کی اولاد نہ ہونے کی شکایت ہوتی ہے تو کسی کی شوہر کی بے وفائی کی کسی کو شکایت ہوتی ہے۔ تم عجیب عورت ہو جو کسی جنزادی سے ملاقات کی خواہش رکھتی ہو۔ اس کی بات پر میں نظریں جھکا کر رہ گئی۔ پھر اصرار کرنے لگی کہ میں کسی جنزادی کو ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں۔ پھر میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی پوٹلی اس کے سامنے کی تھی۔ ہیروں کی چمک نے اس کی آنکھوں میں لالچ بھر دیا۔ پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، کل رات 12 بجے میرے پاس آنا، لیکن یاد رکھنا تمہیں اکیلے آنا ہوگا، کسی کو بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں آنا۔ اس جنزادی کو میں تمہارے سامنے حاضر کر دوں گا کیونکہ وہ میری غلام ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، کل میں یہ پوٹلی آپ کے حوالے کر دوں گی۔ میں نے دیکھا وہ شیطانی عامل بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے گھبراہٹ ہوئی۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کو پڑوسن عورت کے پاس بٹھا دیا تھا۔ وہ پڑوسن عورت بار بار راستے میں مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم اپنی کس خواہش کو پورا کروانے گئی تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ میرا شوہر بیرون ملک رہتا ہے، میں اسے ہی بلانا چاہتی ہوں۔ پھر پورا دن گھر کے کام کاج کرتی رہی۔ میری پاگل بیٹی معصومیت سے پورے گھر میں پھر رہی تھی۔ اسے شاید یہ گھر پسند نہیں آیا تھا، تبھی وہ اداس بیٹھی تھی۔ میں نے 2-3 دفعہ اسے بہلانے کی کوشش کی لیکن اس کا منہ سیدھا نہیں ہوا۔
میں یہ سوچ کر بھی پریشان تھی کہ اس عامل نے مجھے اکیلے ہی بلایا تھا، لیکن میں بھلا اکیلے کیسے جا سکتی تھی، وہ بھی اپنی اس نادان بیٹی کو چھوڑ کر۔ لیکن پھر سردار جنات کا کام بھی تو کرنا ضروری تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آئی کہ میں کیا کروں۔ میں بھی سر پکڑے بیٹھی تھی کہ اچانک بوڑھی جنزادی فقیرنی کے روپ میں میرے پاس آئی، میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اسے یوں سامنے دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر گئی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ گھبراؤ مت، میں تمہیں خوفزدہ کرنے نہیں آئی، بلکہ مجھے سردار نے بھیجا ہے۔ تم اس بات سے پریشان نہ ہو کہ تمہاری پاگل بیٹی کی حفاظت کون کرے گا، میں یہاں موجود ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب تم آرام سے جاؤ۔ اس عامل کے کہنے کے مطابق رات کے 12 بجے کے بعد اس کے آستانے پر جا سکتی ہو۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں یہ کیسے بھول سکتی تھی کہ وہ 24 گھنٹے میرے ساتھ رہتے تھے۔ دوسرے دن جیسے ہی رات ہوئی، چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ آدھی رات کے پہر سوائے کتے بھونکنے کے کسی اور قسم کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ آج تو ہوا بھی نہیں چل رہی تھی، اس لیے موسم گرم اور حبس زدہ ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا میری بیٹی نور ذرا معصومیت سے سو رہی تھی۔ اسے دنیا کی کچھ خبر نہیں تھی کہ اس کی ماں اس کے علاج کرنے کے لیے کیا کیا کرنے لگی ہے۔ میں نے ایک نظر اس کے سوئے ہوئے وجود پر ڈالی اور چادر اٹھا کر چپکے سے باہر آ گئی۔ اس عامل کا آستانہ تو آخری گلی کے کونے پر واقع تھا۔ وہاں پر زیادہ گھر بھی نہیں تھے۔ آستانے سے تھوڑی ہی دور جنگل شروع ہو جاتا۔ میں جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہتی تھی۔ میں نے دیکھا آستانے کی لائٹ جل رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے زیورات کی پوٹلی اپنی بغل میں دبا رکھی تھی۔ جنزادی کو دیکھ لینے کے بعد ہی میں یہ پوٹلی اس عامل کو دے دیتی۔ پھر جیسے ہی میں اس کے آستانے پر پہنچی، اس نے مرید کو کوئی اشارہ کیا تھا۔ پھر اس نے ایک لال رنگ کی ہنڈیا اٹھائی اور اسے اٹھا کر وہ آستانے سے باہر آ گیا۔ اس نے مجھے بھی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی اور اس سے کہا کہ یہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ چپکے سے کہنے لگا کہ یہاں پر میں اس جنزادی کو ظاہر نہیں کر سکتا کیونکہ آس پاس رہنے والے لوگوں کو اس بات کی خبر ہو جائے گی، اس لیے ہمیں جنگل میں جا کر یہ عمل کرنا پڑے گا۔ میں تو بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اب میں اس عامل کے پیچھے پیچھے اس جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ پھر وہ ایک جھکی ہوئی شاخوں والے پرانے پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے بھی اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی دو زانو ہو کر بیٹھ گئی۔ میری نظریں چاروں طرف اس جنزادی کو ڈھونڈ رہی تھی جو میرے آس پاس موجود رہتی تھی، لیکن مجھے اس کا شائبہ تک محسوس نہیں ہوا۔ اب وہ عامل آنکھیں بند کر کے کوئی عمل کر رہا تھا، تبھی اچانک لال ہنڈیا میں سے دھواں سا نکلنے لگا۔ میں حیرت زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مرگولا سا بن کر کوئی ہیولا فضا میں گردش کرنے لگا۔ اسے دیکھ کر میری روح بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ تبھی اچانک اس عامل کی آنکھیں لال ہوئی۔ اس نے مرغولے کو حکم دیا کہ اپنی ظاہری شکل اختیار کر۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس ہیولے نے ایک خوفناک جنزادی کی صورت اختیار کر لی تھی، تو گویا وہی سردار کی جنزادی بیوی تھی۔ وہ انتہائی مایوسی کی کیفیت میں چکر کاٹے جا رہی تھی۔ پھر ایک جگہ پر ساکت کھڑی ہو گئی۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ پھر وہ عامل کہنے لگا، یہ دیکھ، یہی جنزادی ہے جو میری قید میں ہے۔ آج میں نے تیری خواہش پوری کر دی، اب تو وہ زیورات کی پوٹلی میرے حوالے کر دے۔ میں بالکل سن دماغ کے ساتھ بیٹھی سن رہی تھی۔ میں نے اس جنزادی کے رونے کی آواز سنی تھی۔ وہ عامل سے کہہ رہی تھی کہ مجھے آزاد کر دے، میں اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں، خدا کے لیے عامل مجھ پر رحم کر۔ لیکن وہ عامل بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھا رہا۔ وہ اس جنزادی کی کوئی بھی بات سن نہیں رہا تھا۔ میں نے فٹافٹ وہ پوٹلی اس عامل کے حوالے کر دی۔ میں گھبرا گئی کہ کہیں وہ مجھے بھی کچھ نہ کر دے۔ اس نے فٹ سے وہ پوٹلی اپنے قبضے میں کی اور آنکھیں بند کر کے ایک عمل کرنے لگا۔ عمل کرتے وقت اس کا چہرہ اور بھی ڈراؤنا لگنے لگ جاتا۔ وہ اس وقت ظالم اور بے رحم لگ رہا تھا۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، لیکن عامل کو اس پر رحم نہیں آیا۔ اس نے پھر جنزادی کو لال ہنڈیا میں قید کر دیا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ آخر وہ سردار اس قدر مایوس کیوں لگ رہا تھا۔ اچھا ہوا جو میں نے اس کے کام کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ اب بھلے مجھے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں، میں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میں اس جنزادی کو آزاد کروا کے ہی رہوں گی۔ میں نے اپنے دل میں یہ پکا ارادہ کر لیا تھا۔ اب میرا کام پورا ہو گیا تھا۔
اسی لیے میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ میں نے دیکھا وہ جنزادی اسی گھر میں موجود تھی۔ وہ میری بیٹی کی حفاظت کر رہی تھی۔ پھر وہ جنزادی کہنے لگی کہ کیا تم نے سردار کی بیوی کو دیکھا ہے؟ وہ اداس اور مایوس لگ رہی تھی۔ میں اس سے کہنے لگی کہ ہاں، وہ بہت تڑپ تڑپ کر اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے وہ بہت پریشانی میں مبتلا ہے۔ جنزادی یہ سن کر اداس ہو گئی اور کہنے لگی، ہم بھی اپنے سردار کی خوشیاں واپس لوٹانا چاہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ تم ہمارا کام ضرور کرو گی۔ اب تمہیں کل پھر اس کے پاس جانا ہوگا، لیکن یاد رکھنا، جس طرح اس سردار نے تمہیں حکم دیا ہے، تمہیں ہر حال میں اس کا حکم ماننا ہے۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ ہاں، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ یہ کہہ کر ایک بار پھر سے وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اب میں رات کو بستر پر لیٹی تو اسی جنزادی کا رونا سوچ کر مجھے بھی خوب ڈھیر سارا رونا آیا تھا، کیونکہ ایک وقت تھا جب مجھے اپنے شوہر کی بہت زیادہ ضرورت تھی، لیکن پھر بھی میرا شوہر میرے پاس نہیں آیا تھا، بلکہ ایک بری خبر ہی میرے پاس آئی تھی کہ اس نے وہاں پر دوسری شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا تھا۔ اب وہ مجھے اور میری بیٹی کو ہمیشہ کے لیے بھول گیا تھا۔ یوں ہی لیٹے لیٹے مجھے نیند آ گئی۔ دوسری صبح میں نے سارا کام کاج نمٹایا۔ میری بیٹی اپنی گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ 16 سال کی ہونے کے باوجود بھی وہ اب تک بچوں کی طرح گڑیا اور کھلونوں سے کھیلتی تھی۔ تبھی اچانک میری نظر صندوق میں رکھے اس بیگ پر پڑی جو جنات کے سردار نے مجھے دیا تھا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو میری نظر ہیرے جواہرات پر پھسلتی چلی گئی۔ میں سوچنے لگی کہ ایسے ہی تو وہ لوگ اسے دیکھ کر لالچ کا شکار نہیں ہوئے ہوں گے۔ بھلا وہ کون ایسا نہیں ہوگا جو اسے دیکھ کر اپنی نیت نہ خراب کر بیٹھے؟ لیکن مجھے اپنی نیت ہرگز بھی خراب نہیں کرنی تھی، کیونکہ مجھے دولت کا کوئی لالچ نہیں تھا۔ میں تو روکھی سوکھی کھا کر بھی گزارا کر لیتی تھی۔ خیال تھا تو بس اپنی بیٹی کی زندگی کا اور اس کے آنے والے مستقبل کا۔ بس میں اسے جنات کی جڑی بوٹی سے جلد از جلد صحیح کرنا چاہتی تھی۔ پھر دوسرے دن میں نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اسی عامل کے آستانے پر پہنچی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوا، پھر کہنے لگا، بول تیری کیا خواہش ہے بی بی؟ میں نے تو پوری کر دی تھی، اب تو کیا لینے آئی ہے؟ میں اس عامل سے کہنے لگی کہ میں ایک خاص کام سے تیرے پاس آئی ہوں۔ وہ کہنے لگا، اچھا، ایسا کیا کام ہے کہ اب تجھے کسی جنزات کے دیکھنے کی خواہش ہے؟ تو میں نے اسے منع کر دیا اور کہنے لگی، نہیں، میں خود ایک مزار پر کام کرتی ہوں اور مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے ایک جنزادی کی ضرورت ہے۔ اگر وہ جنزادی میرے حوالے کر دے تو میں تجھے سونے میں تول دوں گی۔ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ تم مالا مال ہو جائے گا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئی اور کہنے لگا، تو جانتی ہے کہ میں نے اسے کتنی محنت سے حاصل کیا ہے؟ اس جنزادی کو اپنا غلام بنانے کے لیے میں نے پورے 40 دن ایک پرانے قبرستان میں رات کو چلا کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ میری غلام بنی۔ میں اتنی آسانی سے اسے تیرے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر مجھے مایوسی ہوئی، مگر پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری اور کہنے لگی کہ تو سوچ لے، میرے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر تو اپنا آستانہ بند کر دے تو پوری زندگی تجھے مزید کسی دولت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس نے میرے پر یقین لہجے کو دیکھا تو دل میں ضرور سوچنے لگا کہ میرے پاس ایسا کچھ ضرور ہے جو اس کی زندگی بدل دے گا۔ پھر کہنے لگا، اچھا، ایسا کیا ہے تیرے پاس جو تو اپنے ساتھ لائی ہے؟ اسے میں نے کہا کہ نہیں، وہ اتنا زیادہ ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ نہیں لا سکتی۔ ہاں، اگر تو میری بات پر راضی ہو جائے گا تو میں وہ ڈھیر سارا خزانہ تیرے حوالے کر دوں گی۔ میں نے دیکھا کہ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، آج رات میں خاص عمل کروں گا، اس کے بعد ہی بتاؤں گا کہ وہ جنزادی تیرے حوالے کرنی ہے یا نہیں۔ مجھے پتہ چل جائے گا کہ تو سچ کہہ رہی ہے یا جھوٹ۔ میں اس کی بات خوشی سے مان گئی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ دولت کے لالچ میں اس جنزادی کو وہ حوالے کر دے گا جو اس کی قید میں تھی۔ اب میں رات کو اپنے گھر پر ہی تھی کہ ایک ہنگامہ مچ گیا۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ڈھیر سارے جنزاد اور جنزادیاں میرے گھر آئے۔ وہ نہ جانے کیا کر رہے تھے۔ میں نے ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا بیگ دیکھا جس میں ڈھیر سارا خزانہ تھا۔ وہ اس بیگ کو لے کر چلے گئے اور اس کی جگہ پر ایک قیمتی بیگ رکھ دیا۔ میں ترچھی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی، جانتی تھی کہ یہ جو بھی کر رہے ہیں سب سردار کی ہدایت تھی۔ دوسرے دن پھر مجھے اس عامل کے پاس جانا تھا۔ تبھی جنزادی کہنے لگی کہ ایسے لگتا ہے آج ہمارا کام پورا ہو جائے گا۔ اگر وہ عامل تمہارا کام کرنے پر راضی ہو گیا تبھی تم نے یہ بیگ اس کے حوالے کرنا ہے۔
याद रखना उससे पहले इसे नहीं देना। मैं उसकी बात समझ गई थी, इसलिए एक बार फिर आमिल के आस्ताने पर पहुंच गई। वो आमिल मेरा ही मुंतज़िर था। जैसे ही मैं वहां जाकर बैठी, उसके मुरीद ने फ़ौरन ही मुझे बुलाया। मैं जैसे ही अंदर गई तो वो कहने लगा, मैंने अमल करके जान लिया है कि तू झूठ नहीं कह रही। अगर तेरे पास इतना ढेर सारा ख़जाना है तो मैं वो लाल हंडिया में कैद जिनजादी तेरे हवाले कर दूंगा। बदले में वो सारा ख़जाना तुझे मेरे हवाले करना होगा। मुझे उसकी बात पर कोई एतराज़ नहीं था, मैं रज़ामंद थी। फिर वो कहने लगा, ठीक है, आज रात 12 बजे उस ख़जाने को तू मेरे हवाले कर देगी। बदले में मैं उस जिनजादी को तेरा कैदी बना दूंगा। मैं उसकी बात सुनकर बेतहाशा खुश हुई। सिर्फ चंद दिन की बात थी, फिर मेरी बेटी हमेशा के लिए ठीक हो जानी थी। मैं अपने घर आ गई। मुझे रात के 12 बजने का इंतज़ार था। तभी अचानक से वही जिनजादी आई थी। फिर वो मुझे कहने लगी, जैसे ही तुम उस आमिल के पास से लौटोगी हमें फ़ौरन यहाँ से भागना होगा। मैं उसकी बात सुनकर हैरान थी कि वो इतनी जल्दी क्यों मचा रही थी। फिर वो कहने लगी, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम उस आमिल के चुंगल में फंस जाओगी, क्योंकि सरदार ने उसके साथ धोखा किया है। मैं हैरान होकर पूछने लगी कि कैसा धोखा? तो वो कहने लगा कि सरदार ने तुम्हें जो ख़जाना दिया था वो नकली है, असल ख़जाना तो उनके मालखाने में मौजूद है। मैं तो इस धोखे पर हैरान रह गई। फिर वो कहने लगी, सरदार ने ठीक किया, क्योंकि वो निहायत शैतान सिफत और जालिम इंसान है। इनके साथ यही धोखा होना जायज़ है। जैसे ही वो लाल हंडिया तुम्हारे हाथ लगेगी तुमने फ़ौरन ही उस घर से फ़रार हो जाना है, क्योंकि जैसे ही वो ख़जाना उस आमिल के हाथ लगेगा वो उसे पहचान जाएगा कि तुमने उसके साथ धोखा किया। बदले की आग में वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, नहीं तो जिनजादी को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए हम यहाँ नहीं रुकेंगे। अब मैं उसकी बात सुनकर खौफ से कांप रही थी, क्योंकि उस आमिल के साथ इस धोखे पर मैं खौफज़दा थी। नहीं जानती थी कि अगर इसे मालूम हो गया तो वो मेरे साथ क्या करेगा। फिर जैसे ही रात के 12 बजे मैंने वो बैग उठाया और उसी खुफिया जगह पर पहुंच गई जहां पर उस आमिल ने आना था। फिर जैसे ही आमिल ने बैग को चेक किया, उसकी आंखों में लालच चमक उठा। वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ। फिर उसने लाल हंडिया मेरे हवाले कर दी। अब मुझे जल्द अज जल्द यहाँ से फ़रार होना था। जैसे ही आमिल थोड़ी आगे गया, मैं फ़ौरन ही भागती हुई घर पहुंची थी। मैंने अपनी सोई पागल बेटी को उठाया और जिनजादे और जिनजादियों की मदद से वहाँ से फ़रार हो गई। मैं जैसे ही उस बस्ती में पहुंची तो वहाँ जैसे एक जश्न का समा था। आखिरकार सरदार की बीवी जिनजादी वापस आ गई थी। फिर सरदार ने एक अमल किया और हमेशा के लिए अपनी जिनजादी को उस लाल हंडिया की कैद से आज़ाद कर दिया। दूसरे दिन पूरी बस्ती वालों की एक बड़ी दावत रखी गई थी। फिर सरदार ने सबके सामने ऐलान किया कि इस औरत और इसकी बेटी की वजह से मेरी बीवी जिनजादी वापस आई है। आज पूरे 10 साल बाद वो मेरी ज़िंदगी में वापस लौटी है, इसलिए मैं इस औरत को बड़ा इनाम देना चाहता हूँ। फिर उसने बस्ती के तबीब को बुलाकर एक पानी की बोतल में मौजूद वो ख़ास जड़ी बूटी मेरे हवाले कर दी। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आखिरकार बेटी को ठीक करने वाली ये जड़ी बूटी मुझे मिल जाएगी और मेरी ख्वाहिश यूँ पूरी हो जाएगी। मैं वहाँ से रुखसत होने लगी तो सरदार कहने लगा, रुक जाओ बीबी, तुमने मेरा इतना बड़ा काम किया है, इसीलिए मैं तुम्हें एक ख़ास चीज़ देना चाहता हूँ। फिर उसने उसे जिनजादी जो बूढ़ी फ़कीरनी की शक्ल में मेरी ज़िंदगी में आई थी उसे अपने पास बुलाया और कहने लगा कि इसे भी वही ख़जाना दे दो जो उस आमिल के ख़जाने से बदला था। मैं सारी बात समझ गई कि जब उस आमिल ने अमल किया होगा तो उसे वो असल ख़जाना नज़र आया होगा, लेकिन जब मैं उसे देने के लिए गई तो वो सारा ख़जाना नकली था। सरदार ने तोहफे में वो ख़जाना भी मुझे दे दिया था। फिर कहने लगा, अब सारी ज़िंदगी तुम्हें या तुम्हारी बेटी को किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब भी किसी मोड़ पर तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत महसूस हो बस तुम आंखें बंद करके एक बार मुझे याद कर लेना। मैंने जिन्नात के सरदार का शुक्रिया अदा किया और वापस अपने घर जाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अब मैं अपनी बेटी के साथ वापस अपने घर आ गई। मुझे जल्द अज जल्द अपनी बेटी को ठीक करना था। दूसरे दिन सारे रिश्तेदार और ख़ानदान वाले मुझसे पूछने आए थे कि तुम कहाँ चली गई थी।
پھر میں نے انہیں کہہ دیا کہ میں اپنی بیٹی کا علاج کروانے یہاں سے بہت دور ایک پہاڑی علاقے میں گئی تھی۔ پھر ٹھیک 1 مہینے تک میں اس جڑی بوٹی کا پانی اپنی بیٹی کو پلاتی رہی۔ میں نے دیکھا آہستہ آہستہ اس کے اندر تبدیلی آ رہی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری بیٹی بالکل تندرست ہو گئی۔ اب وہ عام لڑکیوں کی طرح ہنسنے بولنے والی ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اسے پڑھنا لکھنا اور ہر قسم کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ وہ پہلے بھی کم خوبصورت نہیں تھی، لیکن اب جب اسے زندگی گزارنے کا ڈھنگ آیا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین اور دلکش لگنے لگی تھی۔ پھر وہی خاندان والے جو اس کے کسی تقریب میں آنے پر ناک چڑھاتے تھے اب میری بیٹی سے اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ پہلے میں اسے ایک خاص مقام اور مستقبل دوں گی، تبھی جا کر اس کی شادی کروں گی، تاکہ اس کی ساری زندگی کسی کے سہارے کے بغیر بہت سکون سے گزرے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔